السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 82 ہے، اور اگر آپ 82ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کو اب تک چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں کیا؟ فوراً سے یار چینل کو سبسکرائب کریں، کتنی بری بات ہے، کر لیے نا؟ چلیں جی، اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سفید ماربل سے بنے اس ہال میں ہر قدم کی باز گشت گونج رہی تھی۔ چھت سے نیچے تک پھیلی شفاف شیشے کی دیواروں میں فجر کا عکس بار بار جھلک رہا تھا، وہ عکس جو کبھی منار فیشنز کا چہرہ کہلاتا تھا اور آج اپنی ہی راکھ سے جنم لے کر رئیس گروپ کے دل تک پہنچ چکا تھا۔ ہال کے ایک طرف جدید آرٹ کے فریم ٹنگے تھے، سیاہ سفید اور سرخ رنگ کے امتزاج میں بنے نقش جیسے طاقت، سکوت اور انتقام کی علامت ہوں۔ ہوا میں مہنگے پرفیوم اور کیفین کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں کہیں نہ کہیں جلے ہوئے خوابوں کی بھاپ بھی شامل تھی۔ اس کا ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا تھا، سیدھا، مضبوط اور باوقار۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی لابی سے گزر کر ان شیشے کے دروازوں تک پہنچی جہاں RA کا سنہری لوگو چمک رہا تھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے، اس عورت کو جو 2 دن پہلے منار فیشنز کے ملبے سے زندہ لوٹی تھی۔ کسی نے اس کی تیاری دیکھ کر آہستہ سے چوٹ کی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، دیکھو اب بھی ویسی لگ رہی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک مدھم مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ بات رسی کے جلنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اب وہ خود آگ بن چکی تھی۔ وہ چند قدم مزید بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ سامنے سے ایک اور ٹیم آ رہی تھی۔ فلک پورے بلیزر میں اونچی اونی ٹوپی پہنے تھی۔ وہ اس وقت ڈیزائنرز کی ٹیم کے ساتھ تھی اور چہرے پر وہی ٹھہرا ہوا وقار جو برسوں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، وقت ایک لمحے کو تھم گیا۔ ہوا کی رفتار کم پڑ گئی اور سفید روشنی میں جیسے دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں تحلیل ہونے لگے۔ فجر وہیں کھڑی تھی، فلک کے قدم بھی آہستہ پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چلتے ڈیزائنرز کی طرف دیکھا اور ایکسکیوز کرتی سیدھی فجر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھیں۔ خیریت، تم یہاں؟ فلک کی آواز نرم تھی مگر اس میں حیرت چھپی نہ تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں کسی حد تک مصروف ہو چکی تھیں، اتنی زیادہ کہ منار فیشنز کے جلنے پر فلک اسے ایک فون نہیں کر پائی تھی، اور فجر پچھلے کئی دنوں سے اس سے یہ نہیں پوچھ پائی تھی کہ برج منار میں ہوئے ڈنر کے بعد اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ خاموشی دونوں طرف گہری تھی۔ شاید کبھی کبھی ہم اپنے درد میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ فجر نے سانس بھری، اپنے چہرے سے چشمہ اٹھا کر بالوں میں جما دیا۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر فلک محسوس کر چکی تھی کہ اس سکون کے نیچے ایک بھڑکتی آگ چھپی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ دونوں شیشے کی دیوار سے ہوتے ہوئے اس کشادہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئیں جہاں سے پورا لاہور ایک نقشے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دور تک پھیلی سڑکیں، عمارتوں کی چھتوں پر لگے اینٹیناز اور رئیس گروپ کی سرسبز چھت، ایک سلطنت جو طاقت کے سنگی بنیاد پر کھڑی تھی۔ فجر ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے کھڑی ہوئی، ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے الجھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دور شہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں کسی پوشیدہ جواب کی تلاش ہو۔ فلک نے پہلو بدلا تو فجر نے سوال کیا، کیسا گزر رہا ہے یہاں تمہارا وقت؟ سوال عام سا تھا مگر معنی بھاری۔ فلک نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے جواب دیا، جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا گزر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سب دیتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ تمہیں کیسا لگتا ہے فجر، منار کی ہم شکل ہونا اور اس چہرے کے بدلے وہ نفرتیں اور محبتیں سہنا جو تمہارا حق نہیں تھیں؟ میں نے ان سے کسی محبت یا نفرت کی خواہش نہیں کی تھی مگر پھر بھی دونوں میرے حصے میں آئیں۔ فجر نے بنا کسی توقف کے جواب دیا۔ فلک کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تعصب ابھرا۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکایا، پھر نگاہ سیدھی کی۔ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں کسی اور کا چہرہ دے کر خود ہمارا اصل سامنے لاتا ہے۔ میں نے منار کا چہرہ پایا مگر فجر کا دل رکھا، اور اب یہی دل میرا ہتھیار ہے۔
وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑی اور مسکرائی، جبکہ فلک خاموش رہی۔ ہوا میں ان کہے جملوں کا بوجھ لٹک گیا اور اتنا ہی بوجھ فلک کے دل پر آ گرا تھا۔ ڈارک سٹارز کے لیے بیسٹ آف لک فلک، میں جانتی ہوں تم بہت اچھا کرو گی۔ اس بار فلک نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ شکریہ، مگر لگتا ہے کچھ کہانیاں ہمیں دوبارہ سے لکھنی پڑتی ہیں۔ جہاں پرانی سچائیاں ختم نہیں ہوتی وہیں نئی کہانیاں جنم نہیں لے سکتی۔ اس بار اس کی شہد رنگ آنکھوں میں فجر کے لیے وہی الوہی سی محبت ابھری جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مصنفہ تھی، ہر کہانی کو، ہر اینڈنگ کو اپنی مرضی سے بدل سکتی تھی۔ مجھے بگ بی سے ملنا ہے، فلک نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید تقدیر بھی، اس نے میں نے خیز انداز میں کہا تو فجر تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کی ہیلز کی آواز ماربل پر بج رہی تھی جیسے کسی اعلان کی گھنٹی۔ ہال کے آخر میں رئیس گروپ کے ایگزیکٹو روم کے دروازے تھے۔ وہ جانتی تھی ان دروازوں کے پار وہ شخص تھا جس نے کبھی اس کی دنیا جلائی بھی تھی اور بچائی بھی تھی، اور شاید اب وہیں سے اسے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر سانس بھری، پھر دروازے کی طرف بڑھی، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی گلاس وال کے پار کا منظر واضح ہو گیا۔ کانفرنس روم میں چمکتی میز کے گرد رئیس اپنے بورڈ ممبرز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیوار پر بڑی اسکرین پر مالیاتی رپورٹس جھلک رہی تھیں۔ چاروں جانب ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وقت خود بھی رئیس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس کا لہجہ مدھم مگر اتھارٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اگر فائنینس ٹیم نے یہ بجٹ منظور نہیں کیا تو کسی نئے پروجیکٹ کی بات بھی نہ کریں۔ ہم اب محض منافع نہیں، استحکام خرید رہے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے انگوٹھی پر پھیرنے کی عادت دہرائی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو برسوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ کمرے کے باہر گلاس بال کے پار ایک ہلکی سی حرکت ابھری۔ رئیس کے ہاتھ تھم گئے، نگاہ غیر ارادی طور پر دروازے کے باہر جا ٹھہری۔ وہ وہاں کھڑی تھی اپنے ازلی حلیے میں۔ رئیس پل بھر کو خاموش ہوا، پھر اپنی کرسی کی پشت سے ٹک کر دھیرے سے بولا، میٹنگ ختم۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا مگر کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ کاغذ، فائلیں، لیپ ٹاپ سب سمیٹے گئے۔ کرسیوں کی ہلکی آوازیں گونجی اور چند لمحوں بعد کمرہ خالی تھا۔ رئیس نے گہری سانس لی، آنکھیں چندھیا کر دوبارہ شیشے کے پار دیکھا۔ فجر اب اندر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چند لمحے رئیس کو دیکھتی رہی، پھر بیگ میز پر رکھا اور سینے پر بازو باندھے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا کا شور جیسے رک گیا۔ آپ تو بزدل نکلے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر زہر بھی۔ وہ 2 دن پہلے کے لمحے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب رئیس بنا کچھ کہے سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو بتاؤ تمہیں یہاں کیا کھینچ لایا ہے؟ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بازو میز پر ٹکائے اور نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میری کمپنی آپ کی وجہ سے جلی ہے، آپ یہ جانتے ہیں، مگر میں یہاں بدلے کے لیے نہیں، اصول کے لیے آئی ہوں۔ منار فیشنز میں آپ کے شیئرز ہیں اور اب اس کی بربادی کی بھرپائی میں بھی آپ کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے میز پر رکھے دھات کے قلم کی طرح چمک رہے تھے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا، بس دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر تھوڑی کے نیچے ٹکائیں اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کا بگ بی نہیں تھا، وہ بزنس وومن بن کر آئی تھی۔ چند ثانیے بعد رئیس نے میز کی دراز کھولی، ایک بھاری سی فائل نکالی اور آہستہ سے اس کی جانب کھسکائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فوراً بولی۔ دیکھ لو۔ فجر نے الجھن سے فائل دیکھی، پھر اسے کھولا۔ کاغذات صاف اور تازہ تھے اور ان پر لکھا تھا کہ اس نے واپس سارے شیئر صفدر کے نام کر دیے تھے، بلکہ صفدر نے خرید لیے تھے۔ فجر کی پلکیں لرزیں، صفحات پلٹے، دستخط، سیل اور سٹیمپس سب درست۔ 2 دن پہلے شیئرز میرے پاس تھے تو اس کی بھرپائی بھی میری ذمہ داری ہے۔ میری فائنینس ٹیم جلد تم سے رابطہ کر لے گی۔ یہ سنتے ہی فجر نے فائل زور سے بند کی۔ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ وہ لوگ کیا شیئرز کھیل رہے تھے؟ رئیس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آئی جو چاقو کی دھار سے زیادہ تیز تھی۔ سلطنتیں مذاق نہیں ہوتی محترمہ فجر معراج۔ فجر کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے نظریں دروازے پر ڈالی۔ آؤ صفدر۔ دروازہ کھولا اور اندر صفدر داخل ہوا، شرمندہ، جھجکتا مگر آنکھوں میں ادھورا یقین۔ فجر کے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ اسے صفدر پر شدید غصہ تھا۔
اس کے آتے ہی رئیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کو دونوں کے چہروں کو دیکھا، پھر دھیرے سے گویا ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنے معاملات درست کر لو، یہ نہ ہو کہ اپنی لڑائی میں تم دونوں اپنی کمپنی کھو دو۔ اس کے لہجے میں وہی سرد ٹھہراؤ تھا جو صرف طاقتور انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بنا دروازے کی طرف بڑھا اور تبھی عقب سے آواز ابھری، اور جو آپ دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اس کا کیا؟ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رئیس کے قدم رک گئے، اس نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بس خاموشی جو فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس کی خاموشی پر فجر نے مطالبہ رکھا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب؟ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سکون سے جواب دیا، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی ہوا اندر آئی اور رئیس باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف فجر، صفدر اور ایک نامکمل خاموشی رہ گئی۔ فجر نے فائل دور کھسکائی، دانت بھینچے اور نگاہ دروازے پر جما دی جہاں سے وہ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب، وہ معافی مانگ ہی نہ لے۔ دروازہ جیسے ہی رئیس کے جانے کے بعد بند ہوا، کمرے کی فضا میں ایک خاموش تھرتھراہٹ باقی رہ گئی۔ گلاس وال کے پار شام ڈھل رہی تھی اور فجر کے چہرے پر پڑنے والی روشنی آدھی سنہری آدھی سرد تھی۔ صفدر وہیں کھڑا تھا، شرمندہ، چپ، اور اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا۔ وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، خاص کر غلطی کرنے کے بعد۔ منار فیشنز کو بیچ کر اب تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو؟ صفدر نے سانس بھری۔ میں نے کچھ نہیں بیچا فجر، میں نے بچایا ہے۔ بچایا؟ جانتے ہو تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے، تم جانتے ہو منار فیشنز میرا کیا تھا؟ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر صفدر کی آواز گونجی، پہلے سے واضح اور بھاری، تم نے ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنے کی کوشش کی، میں تھا تمہارے ساتھ، مگر تم نے کبھی مجھے ساتھی سمجھا ہی نہیں۔ تمہارے نزدیک میں محض ایک ملازم، ایک نمبر تھا۔ ہاں، کیونکہ تم کمپنی سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دیتے رہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کیا کچھ جھیلا، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ صفدر گہری سانس لے کر اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا ساتھ کب کسی کے حق میں ثابت ہوا صفدر؟ صفدر کے چہرے پر دکھ کی لکیر ابھری۔ تم ہمیشہ میری نیت پر شک کرتی رہی ہو، مگر میں نے کبھی تم سے اپنی وفاداری چھپائی نہیں، میں نے ہمیشہ تمہیں چنا۔ فجر نے ہاتھ میز پر رکھ کر جھک کر کہا، تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے صفدر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ درست ہو، تمہارے فیصلے، تمہاری پلاننگ، تمہارا ویژن، اور باقی سب نادان۔ وہ اس کے اکثر فیصلوں سے آج تک خار کھاتی تھی۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا خامی ہے؟ تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا نہیں آتا، تمہیں لگتا ہے دنیا تم سے کتراتی ہے، تمہاری گرنے کا انتظار کرتی ہے، حالانکہ تمہاری جنگ خود تم سے ہے فجر۔ کبھی سوچے تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ دراصل کس پر ہے؟ پل بھر کو فجر کی پلکیں لرزیں، چند لمحے اس کے چہرے پر ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ ابھری، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ تم نہیں سمجھو گے، جھوٹ کی کوئی صفائی نہیں ہوتی، جھوٹ کا کبھی کوئی آپشن نہیں ہوتا، جھوٹ ہماری چوائس ہوتا ہے، اور فجر کو دکھ بھی یہی تھا کہ صفدر نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، صفدر نے نرم لہجے میں کہا، 8 سال ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ کام کرتے ہوئے، پہلے یونیورسٹی اور پھر بزنس۔ میں نے تمہیں ہر رنگ میں دیکھا ہے، جب تم نے پہلا فیشن شو جیتا، جب تم روتی تھی، جب منار کے نام پر تم نے سب کچھ دوبارہ کھڑا کیا، میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر وہ راتیں گزاری ہیں جب بجٹ ختم تھا اور امید نہیں۔ میں تمہیں کسی فائل کے پارٹنر کے طور پر نہیں، بلکہ خواب کے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں فجر، اور منار فیشنز ہمارا ہے۔ لمحے بھر کو فجر کا دل تھم سا گیا۔ یہ وہ لہجہ تھا جس میں صفدر کبھی نہیں بولا تھا، نہ تکرار، نہ حساب، بس ایک خاموش اعتراف۔ منار اسے بھی اتنا ہی عزیز تھا۔ فجر نے کرسی سے ٹک کر گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں پتہ ہے صفدر، میں نے اگر کسی کو اپنے بزنس پارٹنر کے طور پر قبول کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، مگر تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ صفدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بالآخر آج تم نے مان ہی لیا کہ منار فیشنز کو میرا بھی حصہ چاہیے، لیکن میں دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ کبھی تھا۔ تم ہو، تبھی تم نے اس دھوکے باز زرکا سے شادی کی۔ اس بات پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، معاف کرنے کا ظرف رکھتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے قبول کیا ہے۔ اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اسے بہتر بناؤ گے؟ اس بار فجر نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ناقابل یقین تاثرات ابھرے۔
تم خود ویسے ہی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، جھوٹے اور دھوکے باز۔ وہ بنا کہے باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ صفدر نے ہتھیار ڈال دیے۔ چلو جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار ایک ساتھ۔ منار فیشنز دوبارہ اٹھے گا اور اس بار کوئی اسے گرا نہیں سکے گا۔ ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فجر نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ یاد رکھنا، اگر پھر کبھی تم نے میرے پیچھے کوئی فیصلہ کیا تو میں تمہیں شیئر ہولڈر نہیں مخالف بنا دوں گی۔ تم ہمیشہ دھمکی کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ دھمکیاں یاد رہتی ہیں مسٹر صفدر۔ میری یادداشت کمزور نہیں ہے۔ وہ جھلایا۔ ہاں تبھی تم روحی کے جانے کا بھی نہیں بتا سکے۔ اس نے خود منع کیا تھا، کہہ رہی تھی میں ایسے نہیں جا پاؤں گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں تم کبھی کوئی غلطی کر سکتے ہو، تم نرگسی آدمی ہو۔ کمرے میں پہلی بار مسکراہٹ کی گونج ابھری۔ 8 سال کی تلخیوں کے بعد ایک نیا آغاز، ایک نئی شراکت، اور باہر غروب ہوتے سورج کی روشنی گلاس وال سے گزر کر رئیس گروپ کے لوگوں پر پڑ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو راکھ کے بعد روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے۔ کمرہ اندرون دفتر کا وہی تھا جسے لوگ خاموشی اور فیصلہ سازی کا جسمانی ثبوت مانتے تھے۔ دیواریں گہرے خاکستری، فرش پر بھاری قالین، اور پلک جھپکتے ہی سب کچھ نگل لینے والی سیاہ ہوا۔ روشنی تقریباً نہیں تھی، صرف پروجیکٹر کی مدھم نیلی روشنی ایک بڑی اسکرین پر پڑ رہی تھی۔ باقی کمرہ سائے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نیلے نور نے ایک سنسان سین جیسی سے بھی فلمی شکل دے رکھی تھی۔ ہر چہرہ، ہر جھکاؤ، ہر سانس اس روشنی کے دائرے میں آ کر گھٹتا جا رہا تھا۔ اسکرین کے سامنے ولی کھڑا تھا، کندھے سیدھے، ہاتھ میں ریموٹ۔ اس کی آواز خام مگر پر اعتماد تھی۔ اس کے سامنے لپٹے نقشوں پر 2 جگہیں سر فہرست جھلک رہی تھیں، منوڑا اور اماڑا۔ نقشے کے کنارے پر سرخ پین لگا ہوا تھا۔ 3 دن بعد، اس نے کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے بیان کیا۔ میری اطلاعات کے مطابق 3 دن بعد منار ایک بڑی شپمنٹ کر رہی ہے، اور ریموٹ سے اسکرین پر ایک سلائیڈ بدلی۔ اماڑا کا ساحلی نظارہ اور ایک آف شور کوو کا نشان۔ لوکیشن یا تو منوڑا ہو سکتی ہے یا اماڑا۔ منوڑا مطلب ہے زیادہ رسک، کیونکہ وہاں نیوی کی چھاؤنی ہے۔ مرئی سیکیورٹی سخت ہے، حرکت کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں، مگر اگر وہاں ٹائمنگ بنا لے تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک سانس لی اور اسکرین بدل گئی۔ نیلے نقشے پر اماڑا کے کنارے کے قریب ایک چھوٹے بلیک مارکر سے نشان بنایا۔ ہماری طرف سے اندازہ یہ ہے کہ منار اس بار اماڑا انتخاب کرے گی۔ سیکیورٹی کی وجہ سے منوڑا غیر محفوظ ہے اور اماڑا میں اس کا لاجسٹک کوریج بہتر بنتا ہے، اور یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی۔ کمرے میں بیٹھے افراد حرکت میں آئے۔ صدارتی کرسی میں رئیس کی موجودگی معمول کی طرح خاموش تھی۔ وہ سائے میں نیم بیٹھا، ایک ہاتھ اپنی ٹیبل پر رکھے، دوسرے میں سگار کا ایک موٹا ٹکڑا تھامے ہوئے تھا جو ابھی جلنے کی آغوش میں تھا۔ مراد کھڑکی کی طرف ٹہل رہا تھا، بازو اور کندھوں پر زور محسوس ہو رہا تھا، جبکہ میثم اپنی انگلیوں سے میز کا کنارہ بچا رہا تھا، جیسے کسی بے قرار شخص کا آدھا عمل۔ جنید ایک نوٹ بک کھول کر سرسری نوٹس لے رہا تھا۔ یہ صرف ڈرگز کی ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانی دشمنی کو دوسری میں بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ دشمنی پرانی اور ذاتی ہے۔ اگر انہیں منار کی طرف سے دھوکہ ملا تو وہ ذاتی طوفان برپا کر دیں گے، اور اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس نے رک کر چاروں کو دیکھا۔ یقیناً سب کو اس کا پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا۔ ہم یہ ڈیل روکنی ہوگی، کچھ اس طرح کہ انہیں لگے کہ منار نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس طرح وہ گروپ اپنا انتقام منار پر نہیں بلکہ اس پورے نیٹ ورک پر چلا سکتا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ منار کی توجہ ہم سے ہٹ جائے گی، اور دوسرا، ہم ایک ڈرگز ڈیل کو ناکام بنا سکیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوال جنید کا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ منار یہ ڈیل کیسے ترتیب دے رہی ہے۔ رئیس نے اپنی سگاری چنگاریاں بجھا دیں اور کمرے میں چھائی سیاہی میں صرف اس کے ہونٹ کی چال دکھائی دی۔ تم کام کے پلان بنا رہے ہو بیبی برو، مگر یاد رکھنا منار معمولی عورت نہیں، اس کا جال گہرا ہے۔ اگر ہم لافانی سمجھ کر چلیں تو وہ ہمیں اپنے جال میں الجھا دے گی، لیکن ہمیں اس کی کمر توڑنی ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ مراد ان کی جانب آیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے، اس ڈیل کو کیسے روکا جائے؟ یہ ڈیل میں روکوں گی۔ نسوانی آواز دروازے کی طرف سے ابھری تھی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے میں فجر کھڑی تھی۔ وہ جانے کب وہاں ہی تھی، شاید اس نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔
اس نے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ قدموں کی چاپ اتنی موزوں ہوئی کہ پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے قدموں کے ساتھ مستول ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنا بیگ ایک جانب رکھ کر کرسیوں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب خاموش تھے۔ کیا ہوا اگر منار خود یہ ڈیل کینسل کر دے؟ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے دلوں میں پہلے سے موجود شک کو الفاظ میں ڈھال رہی ہو۔ ولی نے ریموٹ دوبارہ تھام لیا۔ اوماڑا کے ساحل کا نقشہ سادہ ایک خط کی طرح کھڑا ہو گیا۔ لیکن منار ایسا کیوں کرے گی؟ جنید پھر الجھا۔ اگر منار فجر بن سکتی ہے تو فجر منار کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ میں ایک عام سی حقیقت کی طرف اشارہ تھا، سچ جو جتنا سادہ ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ رئیس بجھا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سراسر بے وقوفی تھی۔ میں یہ کروں گی اور مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ لفظ اتنے سادہ مگر بھاری تھے کہ لمحے بھر میں سب کی سانسیں سست پڑ گئیں۔ رئیس نے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی مگر اس کی باتیں بار بار ٹوک گئیں، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ جل رہا تھا وہ کسی دلیل سے گھٹنے والا نہیں تھا۔ ولی خاموش تھا۔ وہ فجر کو غور سے دیکھ رہا تھا، ہر ایک فگر، ہر ایک شک۔ اس کی آنکھوں میں کسی حساب کی تیزی تھی مگر اس نے بولنے سے اجتناب کیا۔ فجر نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آنکھوں میں امید اور سختی کا ملا جلا نور تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ پلیز مجھے یہ کرنے دو۔ مجھے ایک موقع ملنا چاہیے ان ساری زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے جو میرے ساتھ ہوئیں۔ ولی کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نگاہیں فجر کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ذہن میں ایک تیزی سی گردش تھی، حساب اور خوف کے درمیان ایک پل۔ پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ بہت آہستگی سے فجر کے کندھوں پر رکھ دیے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ فجر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جبکہ ولی نے آگے مڑ کر باقی افراد کی طرف دیکھا۔ ہم یہ پلان کر سکتے ہیں؟ جبکہ رئیس کے چہرے پر انکار ابھرا۔ یہ بہت رسکی ہے، یہ میری جنگ ہے اور میں نہیں چاہتا۔ یہ صرف آپ کی جنگ نہیں ہے بگ بی۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ رئیس خاموش ہوا۔ وہ جانتا تھا فجر کے الفاظ میں سچائی تھی، تیز اور کڑوی۔ اگر یہ صرف آپ کی جنگ ہوتی تو میں آج تباہی کے دہانے پر نہ کھڑی ہوتی۔ یہ ہم سب کی جنگ ہے اور ہمیں ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جبکہ محافظ خاموش کھڑا تھا، ریاست نما تحفظ بخش رہا تھا۔ میثم نے اس گھٹن کو توڑنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہوگی۔ کمرے میں ایک نرم سرگوشی سی ہوئی۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میثم نے خاموشی توڑی۔ ایسا نہیں کہ وہ تفصیلی نقشے کھینچ رہا تھا بلکہ ایک عمومی راہ دکھا رہا تھا، ایک پردہ جس کے پیچھے کام آگے چل کر طے ہونے تھے۔ ہم اماڑا میں ایک شوٹ رکھیں گے یا کوئی لانچ جس سے لگے یہ ایک بزنس دورہ ہے۔ ولی واپس اسکرین کی جانب مڑا۔ پروجیکٹر کی مدھم روشنی نقشے پر پھیل گئی۔ مراد نے ایک نقطہ اٹھایا، خوف اور احتیاط کی ملی جلی آواز میں۔ لیکن اگر منار کو شک ہو گیا تو؟ وہ ویسے بھی ہماری ساری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم پلاننگ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم یہاں سے کل نکل جائیں گے اور باقی سب پلاننگ کے مطابق ہوگا تاکہ یہ بزنس دورہ لگے۔ اس پل ولی نے رئیس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس پل ایک گفت و شنید تھی جو لفظوں میں ادا نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک خلیج جذبہ تھا، حفاظت، استفادہ اور شاید ایک چھپی ہوئی تسلیم کہ یہ راستہ اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ فجر نے آخری بار سب کو دیکھا اور کہا، اس کی آواز نرم مگر پختہ تھی، میں انتظار کروں گی۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی اور جب دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک خاص قسم کا طویل سناٹا رہ گیا۔ وہی سناٹا جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے، خوف، امید اور ایک نامعلوم انجام کی خاموش دعوت۔ انہوں نے فی الوقت کسی تفصیلی پلان میں غوطہ نہیں لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگلے دنوں میں ان کے پاس وقت کم ہوگا، مگر ابھی کے لیے یہ فیصلہ کافی تھا کہ فجر کو موقع دیا جائے گا۔ کمرے کی دیواروں پر پروجیکٹر کی روشنی مدھم پڑ گئی اور اس کے نیلے سائے میں ہر چہرہ اپنے ایک نئے عہد کے ساتھ نظر آیا، ایک عہد جو شاید انہیں ان کی حدوں تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی فجر کے پیچھے بند ہوا، فضا میں بوجھ سا اتر آیا۔ مراد نے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے مصنوعی سے خوف سے کہا، یعنی ہم مافیا سے ٹکر لینے جا رہے ہیں؟ اوہ خدایا! رئیس نے سرد نگاہ اس پر ڈالی، لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہی مافیا جس کی بیٹی کو تم اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ مجھے مستقبل تھوڑی پتہ تھا، ورنہ… اس نے برا سا منہ بنایا۔ پھر بھی تم کچھ نہیں کر پاتے؟
اس سے پہلے کہ ان کی کوئی بحث شروع ہوتی ولی فوراً بول اٹھا، ٹھیک ہے میں پلان تیار کر لوں، اس پر عمل آپ لوگ کریں گے، جلد ملتے ہیں۔ اس نے جنید کو اشارہ کیا، دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر دالان میں ہلکی روشنی تھی، کہیں دور سے سیکیورٹی وائرز کے ہلکے سینسر بیپ سنائی دے رہے تھے، مگر فجر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، قدم آہستہ کر لیے۔ ساتھ چلتا جنید الجھ کر بولا، ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی، منار معراج فجر سے عمر میں تقریباً 20 سال بڑی ہے، پھر وہ اس کی جیسی کیسے لگتی ہے؟ لوگ دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں؟ ولی نے قدم ذرا سست کیے، نظریں سامنے ٹکائیں۔ وہ کون آرٹسٹ ہے جنید، روپ بدلنے کی ماہر، اس نے خود کو ایسا رکھنے کے لیے کئی ٹریٹمنٹس کروائے ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اب تک جتنی بار بھی فجر بنی ہے زیادہ تر صرف کیمرے کے سامنے بنی ہے۔ جنید چونکا۔ چند سیکنڈز کی ویڈیوز، چند لمحوں کی فوٹیجز، یا جب وہ منار فیشنز میں گھسی تو گارڈ سے آمنا سامنا صرف چند سیکنڈز کا تھا۔ اس نے چلتے چلتے گہری سانس لی۔ یہ چند سیکنڈز کسی عام آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتے، کسی کون آرٹسٹ کو پہچاننے کے لیے، اس لیے سب دھوکہ کھا گئے۔ جنید کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ یہ عورت پاگل ہے۔ ولی کے لبوں پر ہلکی مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ مافیا کوئی نارمل انسان نہیں بنتا جنید۔ اسی لمحے اس کی نظر آگے پڑی، زینے کے پاس شیشے کے بڑے ہال میں فجر کھڑی تھی، وہ بھی یہیں تھی، فلک کے ساتھ تھی۔ ولی کی نگاہ جیسے وہیں رک گئی، اس کی رفتار خود بخود سست ہونے لگی۔ وہ جتنی بار اسے دیکھتا تھا ہر بار وہ مختلف لگتی تھی اور اتنی ہی پر اثر بھی۔ فلک نے ولی کو آتے دیکھا اور کچھ کہہ کر پلٹ گئی۔ فجر نے آہستہ سا سر ہلایا اور پھر ولی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس لمحے فضا جیسے لمحاتی سکوت میں بند ہو گئی۔ ولی کا ہر قدم بھاری مگر نپا تلا۔ اس کے بوٹوں کی آواز ٹھک 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 دالان میں گونجتی، دیواروں سے ٹکرا کر جیسے کوئی الگ سا ردھم بنا رہی تھی۔ دوسری طرف فجر کی ہلکی سی ہیلز کی ٹک ٹک ایک الگ ردھم میں جواب دیتی۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کے دو قدم تھے، ایک بھاری اور محتاط، دوسرا نازک مگر بے خوف۔ دونوں کے بیچ فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تھا، مگر اس چند قدم میں وقت جیسے رک گیا۔ فجر کے چہرے پر جذبات کی ہلکی سی روشنی تھی، عزم، ضد اور کہیں گہرائی میں چھپا ہوا دکھ۔ ولی کے چہرے پر تیزی سے بھڑکتی سنجیدگی، جیسے وہ ہر لمحہ سوچ رہا ہو کہ اگر اسے روک بھی دے تو کیسے، اور روکے بھی تو کیوں؟ یہ اس کا حق تھا، ایک موقع اسے ملنا چاہیے تھا اپنی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا۔ ان کے درمیان روشنی کا ایک ہالہ سا پھیل گیا، فجر کے بالوں سے نکلتی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ رک گئی، وہ بھی چند انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت نے انہیں لمحے بھر کے لیے جما دیا ہو۔ ان کی سانسیں ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں۔ ہال کی خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی باز گشت باقی تھی، جو اب ختم ہو چکی تھی۔ ولی کی نظریں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر وہ خاموش رہا، اور فجر کے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم ابھرا، ایسا تبسم جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کے ساتھی، ہم قدم ہم راز۔ ان کے بیچ کوئی لفظوں کی دیوار نہ تھی، صرف ایک خاموش سمجھوتا، ایک ایسا بھروسہ جو برسوں کی آزمائشوں کے بعد پروان چڑھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، سہارا دیتے تھے، اور وقت کے ہر وار کے سامنے ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے تھے۔ اسی بھروسے پر آج ولی نے اسے اجازت دی تھی، ایک ایسی اجازت جو دراصل اعتماد کی مہر تھی۔ اور فجر، وہ عورت تھی جو ہر وہ جنگ جیت سکتی تھی جس میں ولی اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، کتھئی آنکھوں والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا۔ ان کے بیچ کے فاصلے میں اتنے سالوں کی یادیں تھیں، تلخ، میٹھی، مگر سب سچی۔ بالآخر وہ بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ فجر نے چہرہ سیدھا رکھتے جواب دیا، میں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہوں۔ وہ ہنسا نہیں، بس آنکھوں میں مسکراہٹ لے آیا، جیسے وہ اس کی عادت جانتا ہو۔ تو بیگم صاحبہ، کیا آپ آج رات فری ہیں؟ پیے آپ کو ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر استفسار کیا تھا۔ میں وقت کی بہت پابند ہوں، گردن اکڑا کر کہا۔ بندہ وقت پر حاضر ہو جائے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے خفیف سا جھک کر اطلاع دی۔ فجر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ جب آپ وقت پر پہنچ جائیں گے تب پوچھئے گا۔ وہ بالوں میں لگا چشمہ آنکھوں پر واپس جماتے پلٹ گئی۔ ولی نے اس کے جانے پر مسکراہٹ دبا لی۔ وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں جنید فون پر مصروف تھا اور میثم فائلز تھامے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔
اس نے مختصر سا سر کو خم کیا اور تیز قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا، وہاں جہاں فجر گئی تھی، پارکنگ ایریا کی جانب۔ باہر ہوا میں شام کی خنکی تھی۔ پارکنگ میں مدھم روشنیوں کے درمیان فجر اپنی سیاہ گاڑی نکال رہی تھی۔ اسی وقت ولی نے بڑی سیاہ SUV انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چلائی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا اور عین سڑک کے بیچ گاڑی روک دی۔ دوسری جانب سے آتی گاڑیوں نے بریک لگائیں اور تبھی فجر کی گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہاں وہ نشان زدہ چہرے والا شخص ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ واضح اشارہ تھا، پہلے آپ بیگم صاحبہ۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ گاڑی آگے بڑھاتے اس کے برابر سے گزری اور جیسے ہی وہ آگے نکلی، ولی نے اپنی گاڑی کو حرکت دی اور بالکل اس کے پیچھے لے آیا۔ اب سڑک پر 2 گاڑیاں رواں تھیں، ایک کے پیچھے دوسری۔ شہر کی روشنیاں، سڑک کے دونوں جانب کے تاروں میں کھڑے درخت اور ان کے بیچ مختلف وجود۔ ایک عورت جو اب صرف ایک فیشن ڈیزائنر نہیں بلکہ ایک جنگجو بن چکی تھی، اور ایک مرد جو اس کا ساتھی، اس کی پناہ، اس کی خاموش طاقت تھا۔ کچھ فاصلے بعد سگنل آیا، فجر نے گاڑی روکی، شیشے سے باہر دیکھا، ولی کی گاڑی بالکل برابر میں تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر میسم تھا، جبکہ پیچھے جنید بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ایک ہاتھ اٹھایا، ہلکا سا، جیسے کہہ رہا ہو گڈ لک۔ فجر نے صرف سر ہلایا اور سگنل کے سبز ہوتے ہی آگے بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد دونوں گاڑیاں مختلف سمتوں میں مڑ گئیں۔ راستے جدا ہوئے مگر احساس ایک سا رہا۔ یہ وہ جنگ تھی جو دونوں ایک ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ جنگ جلد ختم ہونے والی تھی۔ جوزف پیلس کی شام عجیب خاموش تھی۔ موری فیلڈ کی برفیلی فضا کے باوجود محل کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا، جیسے وقت اپنی سانس رو کے کھڑا ہو۔ باہر برف کے ذرات باغ کے آئینی فوارے پر جم چکے تھے اور اندر گلاس ونڈو کے سامنے نسا کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، کھڑکی کے پار برف کے ذروں کے درمیان جھلملاتی روشنیوں کو دیکھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی پال کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مجھے آپ سے شادی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس سوال نے نسا کے اندر جیسے ہلچل مچا دی تھی۔ پال کے ساتھ ہی نینی کے الفاظ گردش کرنے لگتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ چمک، یہ سچائی، یہ وہ چیز تھی جو اس کے لیے برسوں سے ان جمی ہوئی دیواروں کے پار کوئی نہیں لایا تھا۔ مگر اس وقت اس کے دل میں ایک اور احساس بھی جاگا تھا، انجانا سا، جیسے وہ کسی کے مشورے کی طلبگار ہو۔ اور جانے کیوں اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، ہیزل آنکھوں والی فجر معراج کا، جس سے اس کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ عورت جو جوزف پیلس کے دائرے سے باہر ہونے کے باوجود نسا کی نظروں میں ہمیشہ خاندان کی عورت رہی، ولیم کی شریک حیات، اس کی بھابھی۔ یہ سچ تھا کہ فجر کی شخصیت ہمیشہ وقار اور سختی کے توازن میں ڈھلی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک نرمی بھی تھی جو کم ہی لوگ پہچان پاتے۔ نسا نے لمحہ بھر سوچا، پھر فون اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ اسکرین پر فجر کا نام جگمگایا، جبکہ دوسری جانب لاہور میں شام ڈھلنے کے بعد کی دھند فضا میں مزید پھیل چکی تھی۔ ترنم ہاؤس موجود وہ ایک بڑے ہال میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر ایک نئی برانڈ کلیکشن کی پریزنٹیشن چل رہی تھی، جس پر وہ تنقیدی نگاہ ڈال رہی تھی۔ ہدایات دیتے وقت اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک لیڈر کی شناخت بنتا ہے۔ پوری ٹیم کے درمیان اس کا وجود کمانڈ جیسا لگتا تھا، نفیس، پرسکون، مگر پوری طرح کنٹرول میں۔ وہ فائلز چیک کر رہی تھی جب اس کی ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ نمبر کے ساتھ ملک کا کوڈ چمک رہا تھا۔ کال اسکاٹ لینڈ سے آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور اس نے مصروفیت میں فون اٹھایا۔ ہیلو، چشمہ آنکھوں پر سیٹ کرتے اس نے بے دہانی سے کہا۔ دوسری جانب سے ایک نرم مگر ہلکا سا لرزتا ہوا لہجہ ابھرا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں نسا جوزف بات کر رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ فجر کے ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے میز پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا۔ نسا جوزف؟ اس کے لبوں پر حیرانی کے ساتھ ایک مدھم سی مسکراہٹ بھی آئی۔ یہ جوزف پہلے سے پہلی کال تھی۔ کئی لمحوں تک وہ صرف خاموش رہی، جیسے کسی پرانے باب کے کھلنے کی آہٹ سن رہی ہو۔ دوسری طرف سے پھر وہی نرم لہجہ ابھرا۔ مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کچھ اہم تھا تو سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، آخر آپ میری بھابھی ہیں۔ یہ سن کر فجر کے اندر جیسے کچھ بھرا سا گیا۔ بھابھی؟
یہ لفظ پہلی بار اس کی سماعت سے ٹکرایا تو دل کی کسی گہری تہہ کو چھو گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر اترتی ہوئی شام کی دھند اسے اچانک خوبصورت لگنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی دھند اس کے لیے اداسی کی علامت تھی، مگر اب جیسے وہ کسی نئے احساس سے لبریز ہو گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نسا کی آواز میں نرمی تھی، وہی سادہ معصومیت جو اس کی عمر سے زیادہ دل کی تھی۔ فجر نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مورے فیلڈ کا موسم اب بھی اتنا ہی سرد ہے جتنا ہمیشہ ہوتا ہے؟ نسا ہولے سے مسکرائی، ہاں، برف آج بھی ضدی ہے اور دل بھی۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر نسا نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، کیا میں آپ سے کچھ پرسنل ڈسکس کر سکتی ہوں؟ فجر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں، مگر دل پوری طرح متوجہ۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں نسا، تم بلا جھجک بات کر سکتی ہو۔ شکریہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میری کھیل وراہر ہیں، اس نے اسکاٹش میں کہا تھا۔ یہ لفظ دوبارہ آیا، بھائی کی بیوی، اور فجر کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس کے سینے کے اندر جیسے کوئی بند کھڑکی کھل گئی ہو۔ لاہور اور مورے فیلڈ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، مگر اس لمحے دونوں عورتیں ایک ہی احساس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک کے گرد ماضی کے برفیلے زخم تھے اور دوسرے کے ہاتھوں پر راکھ کے نشان۔ دونوں نے درد دیکھا تھا، مگر شاید اب وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ میں تمہاری بات سننے کے لیے یہاں ہوں نسا، جو کہنا ہے بلا جھجک کہہ دو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی جو باتوں سے زیادہ بولتی ہے۔ نسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ کو دیکھ کر بات کروں۔ ویڈیو کال؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں، اس نے سمجھتے ہوئے جواب دیا، اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک پھیل گئی۔ لاہور کی دھند میں ترنم ہاؤس کی کھڑکی کے اس پار فجر کو یوں لگا جیسے اس کے ماضی کے بادلوں میں سے کسی نے روشنی کی ایک کرن بھیجی ہو۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیلی روشنی میں نہا رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ فائلز بند کی، انگلیوں سے کن پٹی دبائی، اور ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ ویڈیو کال کی بیپ سننے لگی۔ چند سیکنڈز بعد اسکرین پر نسا کا چہرہ ابھرا، نرم مسکراہٹ، چہری جیسے سرخ بال جو شانوں پر بکھرے تھے، اور پس منظر میں جوزف پیلس کی سحر انگیز جھلک، قدیم دیواریں، سنہری فانوس اور دیوار گیر کھڑکیاں جیسی کوئی پرانی سلطنت زندہ ہو۔ نسا نے اپنے نرم گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ وہ بندکیوں والے ململی فراک میں تھی، کندھوں پر ہلکا سا اسکارف، جیسے اس کی معصومیت کے گرد کوئی ہالہ سا کھنچ گیا ہو۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموش سانس رکا، جوزف پیلس۔ یہ نام سن کر ہی اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو الجھ گئی۔ جب سے اس نے ولیم جوزف کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس محل کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ دیواریں جن کے سائے میں وہ بڑا ہوا تھا، وہ راہداریاں جن میں شاید اس کی ہنسی کی باز گشت باقی تھی، وہ کمرہ جہاں کبھی وہ خود کو دنیا سے الگ کر لیتا تھا۔ وہ جوزف پیلس کی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اب جب اس کی اسکرین پر وہ محل حقیقت بن کر موجود تھا تو ایک عجیب سے احساس نے اس کے سینے میں گہری سانس بھری۔ کاش وہ ابھی وہاں ہوتی، نسا کے سامنے، اسے قریب بیٹھ کر دیکھ پاتی، اس کی باتوں کے درمیان اس محل کی ہوا محسوس کر پاتی۔ فجر، آپ سن رہی ہیں؟ نسا نے نرمی سے پوچھا، اپنے اسکارف کو سنبھالتے ہوئے۔ ہاں، سن رہی ہوں۔ نسا کی مسکراہٹ ایک پل کو مدھم ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ مجھے پال کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، وہ آہستگی سے بولی جیسے کوئی راز کھولنے جا رہی ہو۔ اور پال کون ہے؟ فجر کے سوال پر اس نے تفصیل سے پال کے بارے میں بتایا۔ ہائی اسکول کے زمانے تک ڈیڈ نے ہی پال کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا، وہ دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ ڈیڈ کو پال پسند نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ولیم نے پہلی بار ڈیڈ کو انکار کیا تھا۔ اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر پال اس اسکول میں نہیں جائے گا تو وہ بھی نہیں جائے گا۔ فجر سنجیدگی سے سنتی گئی، یعنی ولیم نے مسٹر جوزف کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ اسکول کے بعد پال کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب سالوں بعد وہ ایک پولیس آفیسر کی صورت سامنے آیا ہے۔ ہیزل آنکھوں کے رنگ میں اب ایک ٹھہراؤ سا اتر آیا تھا، جیسے وہ کسی اجنبی مگر اہم کہانی میں کھو گئی ہو۔ نسا نے ایک ہلکی سی سانس لی۔ وہ مجھے عزت دیتا ہے، میری حیثیت سے نہیں، ولیم کی بہن یا جوزف کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عورت، ایک انسان کی حیثیت سے۔ نسا کے لبوں پر خفیف کپکپاہٹ تھی۔ اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتی ہوئی اس نے نظریں چرا لیں، جیسے کسی چمکدار حقیقت سے آنکھیں جھپک رہی ہو۔
اسکرین کی دوسری جانب فجر بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی، جیسے کسی پیچیدہ شطرنج کے کھیل میں ایک نیا مہرہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو کیا ولی جانتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، نسا کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی پرچھائیاں تھیں۔ بس نینی جانتی ہیں اور میں چاہتی تھی پہلے ڈسکس کر لوں۔ ولیم، پال، جوزف اور نسا سب ایک ہی کہانی کے مختلف کردار بن چکے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ڈیڈ غصہ نہ ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، یا پھر ولیم، اسے جیکب ناپسند تھا پھر بھی میں نے اس سے شادی کی اور نتیجہ بہت برا نکلا۔ اسے پال برا نہیں لگتا، مگر پھر بھی وہ ایک عام انسان ہے۔ اور ڈیڈ؟ فجر سمجھ چکی تھی مسٹر جوزف کسی عام انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی نہیں تھما سکتے تھے۔ کبھی کبھی محبت خاندان سے بڑی جنگ ہوتی ہے، اور تمہیں سوچنا ہوگا تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتی ہو۔ نسا گہری سانسیں لے رہی تھی اور بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے فراک کا کنارہ مروڑ رہی تھی۔ وہ پزل تھی، کنفیوز تھی۔ فجر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اس کے انداز، اس کی آنکھوں کے جھپکنے کے وقفے، اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کرتی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا فجر، میں پال کو جوزف پیلس آنے دوں یا نہیں؟ وہ کہتا ہے وہ ڈیڈ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ مسٹر جوزف کے غصے سے آج بھی ڈرتی تھی۔ فجر نے سر تھوڑا سا ایک طرف جھکایا، ابرو کے خم میں نرمی تھی۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ انکار کر دیں گے؟ نسا کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ اتر آئی۔ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، وہ کسی عام سے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اور جو کچھ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے اس کے بعد تو وہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ میں انہیں ڈر کے سائے میں جیتے دیکھتی ہوں، میرا نہیں، اپنے خوف کا۔ وہ اپنے ہی خوف میں قید ہیں۔ فجر کے چہرے پر اداسی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے نسا کے چہرے پر نگاہ جمائے رکھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، نسا، تم کیا چاہتی ہو؟ نسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں؟ اس نے بے اختیار دہرایا، جیسے اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اس کے لب ہلے مگر کوئی جواب نہیں بن پایا۔ فجر نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے نرمی سے دہرایا، ہاں، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ نسا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں، اس کے اندر جیسے کوئی زخم دہکنے لگا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، میری شادی جیکب سے ڈیڈ کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ پسندیدگی ظاہر کی۔ میں نے اسے اپنا سمجھنے کی پوری کوشش کی، پوری ایمانداری سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی، لیکن فجر، اس نے مجھے توڑ مروڑ دیا، میرے اندر کی عورت کو، میرے اعتماد کو، میری مسکراہٹ کو، سب کچھ۔ فجر نے آنکھیں جھکائیں۔ نسا کی آواز میں وہ لرزش تھی جو کسی بھی مضبوط عورت کو اندر تک چھو جاتی ہے۔ آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے سر پیچھے ٹکایا، گہری سانس لی۔ لیکن میں نے خود کو وقت کے ساتھ ہیل کیا، آہستہ آہستہ، اور تمہارے پروجیکٹ رانیہ کے بعد میں نے پھر سے جینا سیکھا۔ میں خود کے لیے جینے لگی۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ اتر آئی۔ اور اب؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اب؟ نسا کے لبوں سے ہلکی سانس نکلی۔ میں نے پال کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میں خود پر یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ اس پر، مگر اس کی آنکھیں، وہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے خود سے الجھ گئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو خالی خلا میں گم ہوئیں، پھر واپس اسکرین پر آئیں۔ لیکن میں کوئی فیصلہ اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کے خلاف جا کر نہیں لے سکتی۔ میں ان کی نظروں میں ایک بار ٹوٹ چکی ہوں، اب دوبارہ انہیں نہیں توڑ سکتی۔ فجر نے اس کے لہجے کی نمی محسوس کی، مگر اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ نسا، اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو یقیناً انکل، جارج اور ولی بھی اسے پسند کریں گے، لیکن سب سے اہم تمہارا دل ہے۔ خود کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی مت کرنا، وقت دو، خود کو سنبھالو۔ جب لگے کہ تم واقعی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو، تب اسے ایک موقع دو تاکہ وہ خود کو جوزف خاندان کے سامنے ثابت کر سکے۔ نسا نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ایک لمحے کے لیے مسکرا دی۔ تم جانتی ہو فجر، تم ہمیشہ بات کو اتنی آسانی سے سمجھا دیتی ہو کہ جیسے کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے کئی فیشن شوز میں فجر کو بولتے سنا تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ غصے میں پال کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ کسی عام انسان سے رشتے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر انکار کے بعد پال اپنی ضد پر قائم رہا تو؟ فجر نے لبوں پر خفیف مسکراہٹ رکھی۔ گھبراؤ مت، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے نسا۔ تم نے بتایا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے، خوددار، سمجھدار اور مضبوط۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے گا، تمہیں سنبھالے گا، تو میرا مشورہ ہے تم اسے ایک موقع ضرور دو، شاید وہ وہی شخص ہو جس کے ذریعے تمہارا یقین دوبارہ زندہ ہو سکے۔ یہ سنتے ہی نساء کی آنکھوں میں نمی جھلملا گئی، وہ دھیما سا مسکرائی جیسے وہ خود کو تسلی دے رہی ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید مجھے واقعی اسے ایک موقع دینا چاہیے، باقی جو ہوگا وہ خدا جانے۔ فجر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ بس دل صاف رکھنا نساء، باقی سب وقت پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی جو ہم سے چھن جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، لیکن جو ہمارا ہوتا ہے وہ راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ نساء نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر اطمینان سا اتر آیا۔ شکریہ فجر، تم نے مجھے سمجھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ جوزف خاندان ایک ایسا خاندان تھا جو رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولیم کی زندگی کے بہت سے پہلو دھیرے دھیرے اس پر آشکار ہو رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر بار ایک نئے ولیم جوزف سے متعارف ہو رہی ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی پرسکون تھی، جیسے دو عورتیں، دو کہانیاں، دو زخم ایک دوسرے کو مرہم دے رہی ہوں۔ اسکرین مدھم ہوئی، نساء نے کال بند کی، اور فجر نے چند لمحے خالی جگہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آس پاس روشنی مدھم تھی، مگر اس کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ شاید اس رات نساء نے پہلا قدم رکھا تھا اپنی نئی زندگی کی طرف۔ اور فجر، وہ جانتی تھی کچھ کہانیاں صرف دعاؤں سے نہیں، حوصلے سے آگے بڑھتی ہیں۔ طلوع آفتاب سے زیادہ خاموشی تھی اس وسیع و عریض محل میں۔ چمکتی ہوئی فرش، اونچی چھت سے لٹکے فانوس کی ٹھنڈی روشنی، اور دیواروں پر لگی قدیم تصویریں، سب میں ایک شاہانہ سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ نینی اپنے سفید بالوں اور نرم چہرے کے ساتھ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے مسٹر جوزف بیٹھے تھے، وہی پرشکوہ وجود جس کی نگاہ میں طاقت کے غرور کے ساتھ ساتھ خوف بسا ہوا تھا، خوف اپنی اولاد کے دوبارہ بکھرنے کا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ایک ملازمہ مخصوص یونیفارم میں چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ چائے کے برتن، سنہری کناروں والے کپ اور ساتھ مختلف لوازمات، بٹر بسکٹ، بادام کی کیک سلائس اور تازہ بیک کی ہوئی پیسٹریز۔ اس نے خاموشی سے ٹیبل پر سب کچھ سجا کر ہلکا سا جھک کر سلام کیا اور چلی گئی۔ چائے کی خوشبو ابھی فضا میں گھل ہی رہی تھی کہ نینی کی نظریں کچھ دیر تک کپوں پر جمی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، لگتا ہے صوفی کے جانے کے بعد سٹاف سنبھل گیا ہے۔ صوفی کی بیٹی لیزا نے جو کچھ کیا اس کے بعد اسے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ صوفی نے کئی سال اس خاندان کی خدمت کی تھی، اور نینی کو کبھی کبھار افسوس ہوتا تھا کہ انہیں صوفی کو نکالنا پڑا۔ مسٹر جوزف نے کپ اٹھائے بغیر ہی چائے کے بھاپ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، صوفی کا جانا ضروری تھا نینی، وہ عورت وفادار تھی، مگر اپنی بیٹی کی حرکت کے بعد یہاں رہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ نینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں وہ خود شرمندہ تھی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہی ٹھیک تھا۔ یہ پیلس ہے، کوئی عام گھر نہیں، یہاں بد اعتمادی کی ذرا سی دراڑ بھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مسٹر جوزف نے اب کپ اٹھا لیا۔ کپ کی دھیمی کھنک کے ساتھ ہی کمرے کی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ چائے کی ہلکی چسکی لیتے ہوئے بظاہر پرسکون تھے، مگر نینی کے انداز نے بتا دیا کہ ان کے اندر اب بھی کچھ کھلبلی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نینی نے بات شروع کی۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ جی فرمائیے۔ نساء کے بارے میں ہے۔ یہ نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جیسے سرد چاندنی اتر آئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے جامد ہو گئے، کپ ہوا میں تھما، آنکھوں میں سختی آ گئی۔ نینی نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اسے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بدلتے دیکھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی ہے، اپنے کمرے سے باہر آنے لگی ہے، اور اس کی آنکھوں میں نے ایک چمک دیکھی ہے جو برسوں بعد لوٹی ہے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، ان کے ہاتھ کی گرفت کپ پر ذرا سخت ہوئی۔ نینی، صاف بات کریں۔ ان کی بھاری گھمبیر آواز میں صبر کی آخری لکیر تھی۔ نینی نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، وہ پال کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہی آفیسر پال جسے آپ نے خود کبھی اسکول کے زمانے میں مدد دی تھی۔ ایک سادہ ایماندار لڑکا ہے، آفیسر بن چکا ہے، اور وہ واقعی نساء کی عزت کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، ان کے جبڑے بھینچ گئے، آنکھوں کے کنارے کی رگیں نمایاں ہوئیں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سینے کے زخم پر دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔
ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا کہ کہیں تاریخ خود کو دہرا نہ دے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نینی نے سوچا شاید وہ اب کچھ بولیں گے نہیں۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی، مگر پھر مسٹر جوزف نے کپ آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ نینی، ان کی آواز اس بار پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ وہ جوزف پیلس کی شہزادی ہے اور ایک بار زخمی ہو چکی ہے۔ میں اسے دوبارہ خون میں نہیں نہلوا سکتا۔ نینی نے ہلکا سا سانس چھوڑا۔ میں سمجھتی ہوں جوزف، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ خوشی کبھی محلوں میں قید نہیں رہتی۔ اگر پال سچ میں اچھا انسان ہے تو صرف نسا کے لیے اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف نے نظریں دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر گاڑ دیں۔ اس میں چھوٹی سی نسا ان کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسی تصویر کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے نینی، انہوں نے آہستگی سے کہا، آپ اسے بلا لیں، لیکن ذرا توقف کیا۔ میں اسے اپنی شرطوں پر پرکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں، اور اس دوران کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ یہ کہتی انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا، لبوں سے لگایا اور چسکی لیتی ہوئے نظریں دوبارہ سامنے جما دیں۔ نینی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھیں یہ پہلا قدم تھا۔ اب سب کچھ پال کی قسمت اور اس کے کردار پر منحصر تھا، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے آسانی سے کسی کے لیے نہیں کھلتے، اور جو ایک بار اندر آ جائے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس خاندان کا حصہ بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ لاہور کی سرد رات دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ رئیس مینشن کے باہر درختوں کے سائے جیسے کسی پرانی فلم کے باسی فریم بن چکے تھے۔ گیٹ سے اندر آتی کار کی ہیڈ لائٹس نے دھند چیرتے ہوئے لمحہ بھر کو صحن روشن کیا، اور پھر ملگجا اندھیرا ایک بار پھر پوری شان سے لوٹ آیا۔ رئیس نے آہستہ سے کار کا دروازہ بند کیا، سانس سے بھاپ نکلی اور اس نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے مینشن کی طرف قدم بڑھائے۔ سنگ مرمر کے فرش پر اس کے قدموں کی چاپ ویرانے میں گونج رہی تھی۔ انداز ہمیشہ کی طرح مضبوط، مگر چہرے پر ایک تھکن جو برسوں کے بوجھ سے جنم لیتی ہے۔ مینشن کا دروازہ کھلتے ہی لاؤنج کی مدھم روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ چمنی میں آگ جل رہی تھی، ہلکی سی لکڑیوں کی چٹخ سنائی دیتی تھی۔ اسی روشنی میں ویل چیئر پر بیٹھے احمد اورنگزیب صاحب کے چہرے کے نقوش نمایاں ہوئے۔ چہرہ بوڑھا ضرور تھا، مگر وقار اب بھی قائم تھا۔ آنکھوں میں وہی سرد سی روشنی، مگر آج اس روشنی میں کچھ اور بھی تھا، شاید انتظار۔ رئیس ایک لمحے کو رکا۔ اس نے اپنے دادا کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا، مگر پیچھے سے ایک مانوس مگر بوڑھی آواز گونجی، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ برسوں کی دوری کا نوحہ تھا۔ رئیس کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ یہ التجا بھی تھی اور شکوہ بھی۔ وہ پلٹا، آہستہ سے کوٹ اتارا، صوفے کی پشت پر پھینکا، پھر کف فولڈ کرتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی بولیں۔ آواز میں نرمی تھی، مگر اندر کہیں نہ کہیں ضبط چھپا ہوا تھا۔ اورنگزیب صاحب اسے دیکھتے رہے، کافی دیر تک بولے نہیں، جیسے وہ صرف اس کی آنکھوں سے وہ سب پڑھ لینا چاہتے ہوں جو برسوں پہلے کہہ نہیں پائے تھے۔ رئیس کے چہرے کی وہ لکیر، وہ ہلکی سی تھکن، وہ خاموشی، سب کچھ ان کے دل میں تیر بن کر اترتا گیا۔ یہ وہی بچہ تھا جسے وہ کبھی اپنے بازوؤں میں اٹھائے تھے، وہی لڑکا جس کے لیے وہ دنیا جیت سکتے تھے۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا تھا۔ آفاق کے جانے کے بعد ان کے درمیان رشتے کی جگہ ایک دیوار نے لے لی تھی، خاموشی کی، غلط فہمیوں کی اور زخموں کی۔ اور جب سچ سامنے آیا کہ رئیس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اورنگزیب صاحب کے دل میں ایک خوف سا جاگ چکا تھا کہ وہ اتنے برس صرف رئیس کو مجرم سمجھتے رہے، جو کہیں نہ کہیں خود بھی مظلوم تھا۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر آئیں، مگر رئیس نے رخ موڑ لیا، جیسے وہ اس کمزوری کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ انہیں اورنگزیب صاحب بہت عزیز تھے، ہمیشہ سے وہ اس کے دادا تھے۔ جس نام پر وہ اتراتا تھا وہ اسے انہوں نے ہی دیا تھا۔ وہ شکل صورت میں بھی ان جیسا تھا، اس کی چال ڈھال، اس کا بیٹھنا اٹھنا سب ان کے جیسا تھا۔ پھر اتنی دوریاں کیسے آ گئیں؟ چمنی کی روشنی میں دونوں کے چہرے جگمگا رہے تھے، ایک وقت کا بادشاہ اور اس کا زخمی وارث۔ خاموشی کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ٹھہری رہی، بس آگ کی چٹخ تھی اور دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک۔
پھر رئیس نے گہرا سانس لیا، کوٹ کی جیب سے سگار نکالا اور اسے جلا کر ایک کش کھینچا اور دھوئیں کے درمیان نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے بولا، آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ نیند نہیں آئی کیا؟ اور اورنگزیب صاحب کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ بڑے دنوں بعد اس نے پوچھا تھا، اب آ جائے گی شاید، پر تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر سگار پیو؟ انہوں نے لہجہ سخت کرنے کی کوشش کی۔ رئیس کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ لگتا ہے آپ نے مجھے غور سے دیکھا نہیں، ورنہ آپ جان جاتے میں کافی بڑا ہو چکا ہوں۔ یہ الفاظ مینشن میں گونج اٹھے۔ منظر یہاں آہستہ سے ٹھہرا رہا، ہوا کے کسی سرد جھونکے کے ساتھ۔ دھند مینشن کی شیشوں پر دبیز ہونے لگی تھی، مگر اس رات برسوں کی ایک برف پہلی بار پگھلنے لگی تھی، خاموشی میں مگر واضح طور پر۔ چمنی کی آگ کے شعلے لرز رہے تھے، وقت جیسے رک گیا تھا۔ رئیس کے چہرے پر روشنی کے ہلکے زرد دھبے پڑ رہے تھے اور سامنے اورنگزیب صاحب اپنی ویل چیئر پر تھکے ہوئے مگر زندہ دل نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئے۔ آواز میں نمی بھی تھی، ندامت بھی، اور برسوں کی مجبوریوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تم نے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں تمہارے اتنا قریب تھا مگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، کیوں؟ رئیس نے آہستہ سے سر جھکایا، آواز بھاری تھی مگر ضبط شدہ۔ ہر تکلیف بتائی نہیں جاتی، ہر زخم دکھایا نہیں جاتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنے سے زیادہ چھپانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ درد ایسے جنہیں اگر لفظوں میں ڈھال دیا جائے تو وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب نے گہری سانس لی، آنکھوں میں پسے دیوار پچھتاوا تیر گیا۔ بیٹے کی موت کے دکھ میں وہ پوتے کو بھول گئے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر وہ گویا ہوئے، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی رئیس، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ 2 بار تمہاری مرضی پوچھے بغیر تمہارا رشتہ طے کیا، کبھی تم سے نہیں پوچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کبھی جینے نہیں دیا میں نے۔ یہ سننا تھا کہ رئیس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ضبط کر گیا۔ چہرے پر ہلکی جنبش ہوئی مگر لب بند رہے۔ سگار یوں ہی جلتا رہا اس کے دل کی طرح۔ میں ایک قاتل سے بات نہیں کرنا چاہتا، اورنگزیب صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ تم منار کے قاتل ہو، میری نسل کے گناہ ہو، مگر ہر رات رئیس میں تمہاری تصویریں دیکھتا رہا، میں تم میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا، تمہارے انٹرویو سنتا رہا، وہی لہجہ، وہی انداز گفتگو، تم بولتے تھے تو لگتا تھا میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو گیا، مگر میں نے انا کے ہاتھوں خود کو اندھا کر لیا۔ میں نے تمہیں سزا دی صرف اس لیے کہ میں خود اپنی نفرت کے بغیر جینا نہیں جانتا تھا۔ چمنی کی روشنی میں رئیس کے چہرے پر ہلکی نمی چمکی۔ آنکھوں کی خاموشی میں برسوں کی اذیت تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار وہ ادھورا سکون جھلکا جو کبھی منار کے خیال سے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے جو کچھ سہا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں جو تمہارا سایہ ہونا چاہتا تھا تمہارا دشمن بن گیا۔ تمہارے اندر کا بچہ مر چکا تھا اور میں اسے خوف سمجھتا رہا۔ انہوں نے اپنی لرزتی انگلیوں سے میز پر رکھی چائے کی پیالی تھامی، ایک گھونٹ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ ان کی آواز جیسے سانس کے ساتھ پھسلتی گئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے جو کیا خود کیا، آپ میرے کسی برے کام میں ملوث نہیں رہے، آپ خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس نے جلتا سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ اورنگزیب صاحب اسے دیکھتے رہے۔ 42.5 سالہ مرد اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ جسے لوگ وقت کا بادشاہ کہتے تھے۔ کاش وقت پلٹ سکتا، کوئی ٹائم مشین ہوتی تو میں واپس جا کر تمہارے ساتھ ایک مختلف زندگی گزارتا۔ اپنے بیٹے کے مرنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ جینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کاش کوئی ٹائم مشین ہوتی جو تمہیں ایک عام انسان بنا سکتی۔ بادشاہ کبھی عام انسان نہیں بن سکتا۔ رئیس نے ان کی بات کی تردید کر دی۔ وقت کبھی نہیں پلٹتا۔ خاموشی پھر سے گہری ہو گئی۔ اورنگزیب صاحب نے اپنی چائے کی پیالی واپس دھر دی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اختتام پر تم زندہ رہو، اپنی سانسوں کے ساتھ، اپنے دکھوں سے آزاد۔ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں رئیس، میرے لیے زندہ رہنا۔ انہوں نے جیسے التجا کی۔ رئیس نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔
وہ آنکھیں جو برسوں بعد نرمی سے چمک رہی تھیں، اس نے صرف اتنا کیا کہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا، اورنگزیب کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وضاحت، بس دو آنکھوں میں وہ سب تھا جو پچھلے 26.5 سال میں کبھی نہیں کہا گیا تھا۔ چمنی کے شعلے تھر تھرا کر مدھم پڑ گئے۔ باہر دھند کے پار صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا اور رئیس کی زندگی میں پہلی بار دھوپ کے آنے کی ہلکی سی گنجائش محسوس ہوئی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے اس ایپیسوڈ میں، ابھی اس کی بات کر لیتے ہیں، پال کی۔ تو پال بھی ابھی کوئی امتحان پاس کرے گا اور ہوپ فلی وہ کر لے گا۔ تو چلو نسا کی اور جارج، نسا اور جارج کی تو پارٹنر سیٹ ہوئی ہے، اور کیا نام ہے یار، نسا فجر سے بھی بات کرتی ہے اور فجر کی پہلی بار اپنی نند سے بات ہوتی ہے۔ چلے شکر ہے، یہ کتنی قسط ہے، 82ویں قسط ہے، اور اس میں آگے فجر کی اپنی نند سے بات ہوئی ہے، فائنلی اپنے سسرال سے اس کا رابطہ ہوا ہے۔ اور فجر، اچھا صفدر کو واپس اس کے شیئرز مل گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور فجر، یہ بھی تو ایک پوائنٹ تھا کہ اگر منار فجر بن کے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو فجر بھی تو منار بن کے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اب یہ کوئی گیم کریں گے اور اس کی کوئی ڈرگز والی ڈیلنگ، کیونکہ وہ اس کا خود مقابلہ نہیں کر رہے، وہ اس کو اس لیے کچھ نہیں کر رہے کہ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا نا، پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا نیٹ ورک بھی تباہ ہو، تو وہ اس کے کوئی جس کے ساتھ ڈیلنگ ہونی ہے ان کو دھوکہ دیں گے، اور پھر تاکہ وہ اس کے دشمن بن جائیں منار کے، ایسا ان کا کچھ پلان ہے۔ اور ان کی ٹیم میں میثم ہے، جنید ہے، ولی ہے، مراد ہے، اور رئیس ہے، اور فجر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فلک کی، تو فلک بس اپنا کام کر رہی ہے، اپنے دن گن رہی ہے، اور یہاں پہ رئیس کی اپنی دادا کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ اب سٹرونگ ہونے لگی ہے۔ شروع میں سٹرونگ ہوتی ہے، لیکن درمیان میں جب اس کے دادا کو لگتا ہے کہ اس نے منار کو مار دیا ہے، کیونکہ منار بھی تو ان کی نواسی ایک طرح سے لگتی ہے نا، تو وہ پھر اس سے سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور بس چل رہی ہے کہانی آہستہ آہستہ، تھوڑی سی قسطیں رہ گئی ہیں، اب اللہ خیر کرے گا، سب اچھا ہی ہوگا۔ اچھے کی امید رکھتے ہیں، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔